نیکسٹ جو ہے ہم نے ابھی جیسے یہ دیکھا کہ یہ ابھی آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو یشوا کے جو شارٹر ورژن ہے وہ یا ہوتا ہے. اب ہم جب نیکسٹ اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لنگوسٹکلی اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ شارٹ کیا گیا. یہ ایک جو لفظ تھا جب ہم یسوع مسیح کے دور کے اندر آتے ہیں تو یسوع مسیح کے دور کے اندر جو ہے جو سپیلنگز جو تھے یشوا کے وہ تھوڑے سے شارٹ کر دیے. ٹھیک ہے, کیسے؟ جو لنگوسٹیکل لوگ تھے انہوں نے اس کو کیا. ساری ڈیٹیل میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو یہ بھیج دوں گا تاکہ جب آپ کسی کے ساتھ بات کریں تو آپ کو پتا ہوگا. گامدی کا کسی کو پتا کون ہے؟ صبح اس کا ایک بچہ جو تھا وہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے تو اس کو اگر میں سمجھاؤں گا بغیر باتوں کے ساتھ سمجھا دوں گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے اس کو پورے لاجک کے ساتھ پوری گرامر کے ساتھ سمجھانا پڑتا. اور اس کو وہ بہت زیادہ خوش تھا اور اس نے کہا کہ اور پہلے بھی میرے سے بات کرتا ہے لیکن صبح اس کے ساتھ جو معاملات جو بات ہو رہی تھی وہ کافی پاورفل تھی اور وہ یہی تھی تقریباً. ابھی ہم جو ہے آگے اس کو ایک دیکھتے ہیں کہ جب سب سے پہلے جو بائبل ہے وہ کس لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئی, آپ کو کسی کو پتا ہے؟ ہاں, لیٹن کے اندر, لاطینی میں جروم نے کی, کیونکہ جو رومی تھے ان کی جو آفیشیل لینگویج تھی وہ گریک نہیں تھی, وہ لیٹن تھی. ٹھیک ہے, اس لیے یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر کون کون سی زبان میں لکھا گیا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ؟ لاطینی کے اندر, عبرانی کے اندر اور ارامی کے اندر, ہیبرو یا ارام جو عبرانی ہے. ٹھیک ہے, تو جو اب ہم جب کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح کو پھر ہم یشوا کیوں نہیں کہتے, یاہ کیوں نہیں کہتے, ٹھیک ہے, ہم جیزس کیوں کہتے ہیں, تو ہوا یہ کہ جب لینگویج کو لکھتے تھے تو یہ شروع کے اندر جب اس دور کے اندر جب تک جے ایجاد نہیں تھا ہوا انگلش کا جو جے ہے وہ 1540 کے اندر ایجاد ہوا. اس سے پہلے جتنا بھی آپ کانٹینٹ پڑھیں گے نا اس کو وہ یشوا ہی لکھا جاتا ہے. اس کو جے کو اس لیے جو ہے وہ بنایا گیا کہ جو آئی کا ساؤنڈ اور وائی کا ساؤنڈ تھا وہ آپس میں کنفیوز کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ساؤنڈ ہونا چاہیے جو اس کی جگہ پہ لے لے لیکن اس کے میننگ جو ہے اس کو فرق نہ پڑے. تو یہ ایک نیا جو ہے وہ ساؤنڈ بنا جے کا. نہیں تو اس سے پہلے جو ہے 1500 سال یا 1500 سے پہلے مسیح کو جیزس کوئی نہیں کہتا تھا, وہ سب کے سب کیا کہتے تھے؟ یشوا ہی کہتے تھے. لیکن یہ لنگوسٹیکل ساری جو ہے وہ اپنی. اب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گریک کے اندر جو ہے وہ حیسوس کہتے ہیں. جب اس کا ترجمہ لاطینی کے اندر کیا گیا تو ان کے لیے ان کے پاس جو لفظ تھا جس کا مطلب ہے کہ خدا ہماری نجات, تو وہ یسوس ہے. اور جب جے ڈیولپ ہوا, جب تک جے ڈیولپ نہیں ہوا تو یسوع کو حیسوس ہی کہتے تھے. انگریز بھی حیسوس ہی کہتے تھے آج سے 600 سال پرانے. لیکن بعد میں جب جے ڈیولپ ہو گیا اور اس کی میں نے آپ کو ریزن بتائی کہ گرامیٹیکل ایک ریزن تھی کہ ان کو ساؤنڈ جو تھے وہ کنفیوز ہوتے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ جیزس بنا. یہ تمام جو ہے آپ کے سامنے چارٹ جو ہے یہ میں نے بنایا, یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ سالویشن جو ہے ہوسیا کا مطلب ہے جب آپ اس کے آگے لگا دیتے ہیں یہوہ کا پہلا حصہ تو وہ یشوا بن جاتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ خداوند ہماری جو ہے وہ سالویشن ہے. جب اس کو گریک میں کیا گیا تو وہ جو اس کی ٹرانسمیشن یا ٹرانسلیٹریشن ہوئی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا میننگ کا, وہ سیم کا سیم جو ہے وہ میننگ رہا. یہ تمام اس کی تفصیل ہے کہ کب کب یہ ہوا. ہیبرو کے اندر جو ہے وہ مسیح سے تقریباً 1200 سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ جو تھے وہ اس کو ہوسیا جو ہے وہ لکھا گیا کہ نجات. آپ کو پتا کہ جو لکھنے کا عمل ہے وہ کتنی دیر پرانا, کسی کو پتا؟ رف 700 ملین کوئی ہے نہیں ہے. یسوع مسیح سے تقریباً 1800 سال پہلے
यसु मसीह से 1800 साल पहले सबसे पहले कैनानाइट्स जो थे उन्होंने लिखने का जो अमल है इसको शुरू किया, उन्होंने ग्रामर डेवलप की, ठीक है। इसलिए जो है जो पहले ओल्ड टेस्टमेंट लिखा गया वो तकरीबन 1400 मसीह से 1400 साल पहले लिखा गया। किसके दौर में? मूसा के दौर में। मूसा जब 3 दफा गया था कोहे को कौन से कोह पे जाता था पता है? मूसा कलाम लेने के लिए, टैबलेट्स लेने, कौन जी? हाँ, वो जो पहाड़ी है उसका नाम किसी को पता है? कोहे सीना। जब वो कोहे सीना पे जाता था 3 दफा तो वहां पर खुदा उसको कलाम देता था, उसको वो 5 किताबें उसने लिखी। उससे पहले जो है वो लिखाई का अमल जो था वो नहीं था। खुदा के बारे में लोग जो थे वो ऐसे ही था कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग स्टोरियाँ बताते हैं, लिखा पढ़ा हुआ कोई मेरे ज़माने तक मुझे पता है कि कोई पढ़ाई का चक्कर नहीं था कोई, तो मेन ज़्यादातर लोग जो होते थे वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज बताते थे। अब जो है साल्वेशन जो है उसके बाद जो अबरानी जो है वो जब हम देखते हैं दाऊद के दौर के अंदर जो है लोगों को यशवा के बारे में जो है वो पता लगा। फिर हम देखते हैं कि तकरीबन 1500 साल पहले मसीह से तकरीबन कुछ 500 साल पहले जो है वो अरामी जुबान जो है वो यशवा को शॉर्ट थोड़ा सा लिखती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मसीह से जो सिकंदर आज़म है तकरीबन 250 साल पहले तकरीबन आया तो उसने ग्रीक में चेंज किया। फिर मसीह से तकरीबन 300-400 साल बाद सबसे पहला जो तर्जमा किया गया वो किसमें किया गया? लतीनी के अंदर किया गया। लतीनी के बाद हम देखते हैं कि आज से तकरीबन 500 साल पहले जे डेवलप हुआ तो यीशु मसीह जीसस बन। अब एक क्वेश्चन है कि आप अगर इसराइल जाएं तो ऐसे ही है कि जैसे आप वाशिंगटन डीसी चले जाएं तो तमाम अरब है वहाँ पर, जो मेन मैं मदीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप न्यू जर्सी चल जाए तो अरब का इलाका जो है वो तकरीबन शुरू हो जाता है। अरब की जितनी भी रियासतें हैं, जो इसराइल के जो हमसाये मुल्क है, लबनान वगैरह जो है वो तमाम अरब है। आपका क्या ख्याल है कि जब रसूल जो थे वो जब यीशु मसीह के पैगाम या निजात का काम लेके गए तो क्या उन्होंने अरबी जो लोग थे उस दौर के अंदर उनको मसीही किया था कि नहीं किया? हुए थे। अरबी जो लोग थे, खासतौर पर जो मदीने के अंदर 1-2 कबीले थे या कुछ और जगहों पे थे, वहाँ पर जो लोग थे अरबी वो मसीही हो गए, ठीक है। तो वो सेरिक लैंग्वेज जो होती है जिसको हम जो है सीरिया की लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अरामी के साथ मिलती है, तो वो सेरिक लैंग्वेज जो थे उसको समझते थे। तो अरब के अंदर जो है इस्लाम से पहले सारे अरबी यीशु मसीह को पता किस नाम से जानते थे? यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। अगर हम उस वक्त पूरी बाइबल तो ज़ाहिर अबरानी के अंदर जो है वो पूरी बाइबल जो है वो अरब के अंदर जो है, लेकिन उसने तर्जुमा नहीं हुआ। लेकिन मसीह से पहले जितने भी लोग जो अरब के इस्लाम से पहले जितने भी लोग अरब के जो मसीही हुए तो उनके पास जो थे कुछ हिस्से थे बाइबल के जिसको ट्रांसलेशन की गई थी, ठीक है। और वो जो ट्रांसलेशन है वो सिरिक लैंग्वेज जो है वो बोलते थे, जो अरब की तरह की लैंग्वेज। जैसे ऐसे ही इतना ही फर्क है कि जैसे हम पंजाबी, उर्दू या हिंदी बोलते हैं, सब एक दूसरे को समझते हैं ना तकरीब। तो वो यीशु कहते हैं, उनके पास ईसा नाम का कोई पता नहीं था। अब जब इस्लाम आया तकरीबन मसीह से 600-700 साल बाद, तो उस वक्त जब उसके अंदर लिखा गया यीशु मसीह का नाम, तो वो नाम ही चेंज। अब अरबी जो थे वो भी परेशान हो गए, ये क्या, तो वहाँ के लोग उसको क्योंकि कुरान कहता था कि ईसा जो इब्ने मरियम है वो एक क्या है, नबी है,
وہ اس کو کیا خدا نہیں مانتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو تمام ڈیولپمنٹ ہے، جو اس کا جو بیٹا یا تمام ڈیولپمنٹ جو ہے، یہ اس طریقے سے ہوئی کہ جو انہوں نے ایک نیا نام ڈیولپ کر دیا. اب وہ جو بنانے والا تھا وہ کافی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جس بندے نے یہ قرآن کے اندر لکھا ہے عیسیٰ، یا وہ جس عیسیٰ کی بات کرتا ہے وہ ایکچولی دراصل وہ مریم کو تو صحیح والی کو ڈھونڈ لیتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا جی کہ جو مریم ہے وہ عمران کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو عمران ہے وہ تو ہارون اور موسیٰ کا باپ تھا. اب وہ جو ہارون جو ہے یا موسیٰ جو ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح سے کتنی دیر پہلے آئے ہیں؟ 1500 سال پہلے. اب وہ 1500 سال کا بالکل انہوں نے ہسٹری کے اندر فرق ڈال دیا. ٹھیک ہے. یسوع مسیح تو پوری دنیا کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. رومنز کی ہسٹری کے اندر موجود ہے کہ ایک بندے کو انہوں نے صلیب دیا تھا. یہ رومنز ہسٹری کے اندر موجود ہے. اور وہ جو بندہ تھا اس کے لوگ یا اس کے حواری کہتے تھے یا اس کے شاگرد کہتے تھے کہ وہ 3 دن کے بعد جی اٹھا تھا. اب وہ رومن ایک اتنی بڑی سلطنت ہے، وہ تو نہ جھوٹ بول سکتی. تو یہ تو ایک فرق چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی، اور وہ ڈیولپ پورے کے پورے جو ایک سسٹم کہتا ہے سوچی سمجھی جو ہے، وہ سوچی سمجھی جو سکیم ہے اس کے تحت ہوئی. کیونکہ جتنے بھی ہم نے نام دیکھے ہیں مختلف زبانوں کے اندر ابھی تک، اس سب کا نام کا مطلب ہے کیا ہے؟ کہ خداوند ہماری نجات. چاہے آپ عبرانی میں کہہ دیں، لطینی میں کہہ دیں. لیکن جو عیسیٰ ہے اس کو جاننے سے پہلے ہم دیکھیں گے، آپ سب کو تقریباً اردو عربی آتی ہے. ٹھیک ہے. عربی کے اندر نجات کا کیا لفظ ہے؟ ہم بھی سیم لفظ بولتے ہیں، نجات. ٹھیک ہے. نجات. ٹھیک ہے. اب جو سالویشن ہے اس کے لیے جو ہے وہ نجات، سر مجھے وہ لہجہ نہیں ان کا آتا، وہ ہے. یا ایک ڈیلیورنس ہے، اس کے لیے وہ ایک اور لفظ بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں خلاص. اب اگر یہ وہی والا لفظ ہوتا تو ہو سکتا تھا وہ یا نجات ہوتا، تو میں کہہ دیتا کہ شاید یہ مسیح کی بات کر رہے ہیں کہ یا اور نجات کچھ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو عربی کا جو مطلب ہم نے دیکھا نا، ہر ایک کے نام کے اندر جو مطلب ہے وہ نجات ہے. تو وہ تو نجات جو ہے، اب عربی کے اندر تو 2 مختلف لفظ استعمال ہو رہے ہیں نجات کے لیے، جس کا قریب سے تعلق بھی عیسیٰ کے ساتھ نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے. عیسیٰ کا مطلب ہوتا ہے، ٹریسا ضرور دیکھیں، ٹریسا کا جو مطلب کہہ رہا ہوں، عیسیٰ کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے کہ سفید رنگ، زرد رنگ. عیسیٰ کا مطلب ہے، مکاشفہ کے اندر آپ نے زرد رنگ کے متعلق پڑھی ہوئی ہے کوئی بات؟ زرد رنگ کا مطلب ہوتا ہے موت. اب دیکھیں کتنی زیادہ جو ہے گرامیٹیکلی طور پر ابلیس نے جو ہے اس کو استعمال کیا. میں ان کو مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا، میں ابلیس کو. ٹھیک. کہ وہ مطلب ہی وہ ایک کوئی اور لے آیا کہ عیسیٰ جو ہے، ایک تو سب سے پہلے کہ وہ مریم ہی الگ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو عیسیٰ ہے اس کے تو نام، اگر جو میں اس میں جاتا ہوں عربی میں جاتا ہوں تو عربی کی ڈکشنری کے اندر عیسیٰ کا جو مطلب اس کا جو میں 3 روٹ دیکھتا ہوں، وہ تو سالویشن ہے ہی نہیں ہے. وہ تو زرد رنگ ہے، اور زرد رنگ جو ہے وہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ موت کو. یسوع مسیح تو زندگی ہے. یسوع مسیح تو وہ موت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کس طریقے سے ایک لفظ کے ذریعے پوری کی پوری تھیولوجی جو ہے وہ چینج ہو گئی. اور اسی لیے ہم جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے افضل ہے. اور یسوع جو ہے وہ اسلام سے پہلے تمام عربی یسوع کہتے تھے. بک موجود ہیں ابھی بھی جو ہے وہ اس کے جو ہیں کیا کہتے ہیں جو سکرولز موجود ہیں، کچھ حصے موجود ہیں، آپ آن لائن جا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک نیا پورا ایک سسٹم ڈیولپ کیا گیا جس کے اندر سب سے پہلے کیا کیا گیا؟ کنفیوز کیا گیا. اور یہ سارا میں نے لنگوسٹیکل
डिटेल बताई है कि किस तरीके से जो है किसका मतलब क्या होता है और जिसकी वजह से ये निजात नहीं है। तब ईसा जो है वो निजात नहीं है। अब हमारे पास आज जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक बाइबल ट्रांसलेट की है उर्दू के अंदर। अब दरमियान में एक आयत देख लेंगे, उसको जियो वर्जन कहते हैं, ठीक है। उसने लिखा है उसके बेटा होगा और उसका नाम ईसा रखना। इसका मतलब अगर मैं इसको ये कहूं, ऊपर वाला लिखा हुआ है, जब हमारे पास जो ओरिजिनल है उसमें लिखा हुआ है उसका बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। अब आगे जो फरिश्ता है वो उसका नाम भी, उसका मतलब भी बता रहा है कि वही यानी कि खुदा ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, निजात देगा। अब अगर मैं इसको पढ़ूं तो ईसा के आके तो मैं कहूंगा कि मौत देगा। वो तो मौत नहीं ना देता, वो तो जिंदगी देता। तो ये किसी ने मुसलमानों को शायद खुश करने के लिए या पता नहीं किस लिए ट्रांसलेशन की है, मुझे नहीं पता। पाकिस्तान के अंदर इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, कोई भी नहीं, कि मैंने इंटरनेट से, ठीक है। तो इसलिए हमें हर वक्त पता होना चाहिए कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस नाम, अब ये जो सारी ये ग्रामर थी कि अगर ये मेरी क्लास होती जो स्टूडेंट्स की तो मैं बहुत फर्क तरीके से बताता। ये मैंने आपको बिल्कुल एक ओवरऑल जर्नल बताया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम उस नाम को पुकारते हैं।